ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ناظرین، اس اسرائے مجالس کی آج یہ 5ویں مجلس اس آیت کے تحت گزارش کی جا رہی ہے. عنوان ہے عظمت انسان. اس آیت کے تناظر میں عنوان ہے عظمت انسان، رفعت انسان. اللہ اس آیت کے ذریعے عظمت انسان کو بیان کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین نظام کے تحت پیدا کیا ہے اور جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ سب انسان کے لیے بنایا ہے. کائنات میں نہیں بلکہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے. اسی کے دست قدرت میں کائنات کو دیا گیا ہے. تو گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ نوع انسانی میں وہ کون افراد ہیں کہ جن کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، جن کے اختیار میں اس کائنات کو دیا گیا. تو ایک جملہ تو سمیٹ کے میں نے عرض کیا تھا کہ جن کا ہر کام اللہ کے لیے ہوگا یہ کائنات انہی کے لیے بنائی گئی ہوگی. جن کا ہر فعل اس کے لیے ہوگا یہ کائنات انہی کے اختیار میں دی گئی ہوگی. تو جب کچھ نہ تھا، صرف ذات واجب الوجود، اس کے سوا کچھ نہیں، تو اس نے اپنی معرفت کے لیے ایک نور کو خلق کیا. اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک کا نام محمد رکھا اور ایک کا نام علی رکھا، اور نوع انسانی کی ہدایت کے لیے انہیں عرش سے فرش پر بھیج دیا. بات آ گئی ہے، ابتدا میں عرض کرتا چلوں. دیکھیے، یہ جو کہتے ہیں کہ خیبر کا اکھاڑنا ایک معجزہ تھا، مرہب کو مارنا معجزہ تھا، کلہ ازر کو چیرنا ایک معجزہ تھا، کعبے میں پیدا ہونا معجزہ تھا، دیوار کعبہ کا شق ہو جانا معجزہ تھا، ستارے کو ڈیوڑی پہ بلا لینا یہ ایک معجزہ تھا. دیکھیے، ان میں کوئی بھی معجزہ نہیں تھا. یہ تو سب اختیارات علی کی بات تھی. ان میں کوئی بھی معجزہ نہیں ہے، سب اختیار کی بات ہے علی کے. معجزہ تو یہ تھا کہ 63 سال تک یہ نور علی عالم بالا سے ہٹ کے خاک پہ قائم رہا. علی کا عرش سے فرش پہ آ جانا، نبی کا عرش سے فرش پر آ جانا یہ معجزہ ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تو سب اختیار ہے. دریا کا منہ سوکھ جائے، ستارہ ڈیوڑی پہ اتر آئے، کلہ ازدر کو گہوارے میں علی چاک کر دیں، یہ سب کے سب اختیارات علی کی بات ہے. معجزہ تو یہ ہے کہ جو وہاں کے رہنے والے تھے وہ مدت تک نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے لباس بشر میں یہاں موجود رہے. یہ اعجاز ہے. تو اللہ نے سلسلہ ہدایت شروع کیا، لیکن جسے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے پہلے بھیجا نہیں. سب سے پہلے آدم، یعنی وہ جو پیشانی مصطفیٰ پہ خشیت الہی سے آئے ہوئے پسینوں کے قطروں سے جن کی تخلیق ہوئی تھی، پہلے انہیں مقدمتاً بھیجا. اور جب یہ ہوا کہ اب تکمیل نبوت ہو جائے اور ختم نبوت کی مہر لگ جائے، تو خالق کائنات نے جسے سب سے پہلے پیدا کیا تھا، سب سے پہلے بنایا تھا، اسے عرش سے فرش پہ بھیج دیا. آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا. کوئی آپ کے دیکھیے، بڑی عجیب سی بات ہے، نہ باپ کا سایہ ہے نہ یہ بہت قسم مضبوط لوگوں کا
یہ سایہ ہے، خود انتہا یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ کا بھی کوئی سایہ نہیں ہے، اتنا بے سایہ انسان ہے اور توحید کا پرچم ہے۔ یہ آپ نے آنکھوں کو کھولا، آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کا انتظام کیا۔ جب جناب عبد المطلب کا آخری وقت تھا، توجہ کیجیے گا، جب جناب عبد المطلب کا آخری وقت تھا تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا۔ توجہ، ذرا کل کے بیان سے بات مربوط کرتا ہوں تاکہ یہ بھی ذرا تھوڑا صاف اور واضح ہوتا رہے بچوں کی نظروں میں بھی کہ یہ کائنات کس کے لیے بنائی گئی، کس کی وجہ سے بنائی گئی، وہ کون تھا جس کا ہر فعل اس کے لیے تھا، وہ کون تھا جس کا ہر کام اس کے لیے تھا۔ تو جب تمام بیٹوں کو جناب عبد المطلب نے جمع کیا اور مصطفیٰ دادا کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد کہا اللہ کی ایک عظیم نعمت میرے پاس ہے، ایک اللہ کی امانت میرے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس نعمت کو تم میں سے کسی کے حوالے کر دوں۔ بہت توجہ کیجیے گا عزیزو، میں تم میں سے اپنی اس نعمت کو کسی کے حوالے کر دوں۔ اس کے بعد خود پوتے سے کہا، یعنی محمد مصطفیٰ سے کہا، بیٹا یہ تمہارے چچا بیٹھے ہوئے ہیں، تم اپنی حفاظت و کفالت کے لیے ان میں سے جس کا چاہو انتخاب کر لو۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم عبد المطلب کی آغوش سے اٹھے اور ابو طالب کی آغوش میں جا بیٹھے، عبد المطلب کی آغوش سے اٹھے، ابو طالب کی آغوش میں جا بیٹھے۔ جی چاہتا ہے جملہ عرض کروں کہ اللہ اپنے دین کے ارسال کے لیے جس کا انتخاب کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ اپنی حفاظت و کفالت کے لیے جس کا انتخاب کر لے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ یعنی انتخاب قدرت کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور انتخاب محمد مصطفیٰ کا نام ابو طالب ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو عزیزو یہ انتخاب مصطفیٰ تھا۔ اب جسے بھی ابو طالب پہ اعتراض ہے وہ ابو طالب پہ اعتراض نہیں ہے، وہ نبوت مصطفیٰ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ میں نے جملہ کل بھی عرض کیا تھا کہ سارے زمانے نے محمد مصطفیٰ کو نبی مانا ہے اعلان بعثت کے بعد، اور ابو طالب نے محمد کو نبی مانا ہے اعلان بعثت سے پہلے۔ جب ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ایمان ابو طالب، رضا علی خان صاحب بریلی والے وہ اس کے مصنف ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جب سارا عالم دشمن جان حضور تھا، جب سارا عالم دشمن جان حضور تھا تو کوئی نہ تھا جو نبی کی کفالت کرتا، نصرت کرتا، حمایت کرتا۔ اس پورے جہان میں اگر کوئی دل و جان سے آپ کی حفاظت و کفالت کر رہا تھا تو اس کا نام ہے ابو طالب۔ کہ ابو طالب کی زحمت و محنت و مشقت و ایثار و قربانی کو دیکھ کر جی تو یہ چاہتا ہے کہ ابو طالب کی عظمت کا کلمہ پڑھا جائے، مگر کیا کریں مجبوری آ گئی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ عجیب ہے عالم اسلام، عجیب ہے۔ میں سے بات بات پیدا ہو جاتی ہے، کہنے گے جب ابو طالب کا آخری وقت تھا تو نبی نے ابو طالب کے کان میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لو، تو جناب ابو طالب نے کہا کلمہ پڑھ لیا تو قریش ہنسیں گے، سرداران قریش توہین کریں گے، لذا مجھے اپنے دین ہی پہ باقی رہنے دو۔ یہ روایت آئی ہے عالم اسلام میں۔ راوی کون ہے کہ نبی ابو طالب کے کان میں کہہ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لو؟ تو دو راویوں کے نام بیان کیے جاتے ہیں، خوب توجہ کیجیے گا۔ ایک راوی کا نام ہے ابو ہریرہ، ایک راوی کا نام ہے ابن عباس۔ کہ ان دونوں نے روایت کی ہے کہ نبی کہہ رہے تھے چچا کلمہ پڑھ لو، چچا کلمہ پڑھ لو، مگر ابو طالب کلمہ پڑھنے پہ تیار نہ ہوئے۔ اب میں دونوں کا تجزیہ کرتا ہوں۔ جناب ابو طالب کی رحلت و وصال و وفات ہوئی ہے مکہ کی زندگی میں، اور ابو ہریرہ اسلام لایا ہے مدنی زندگی میں، وہ بھی ہجرت کے 7 سال بعد۔ تو جو ہجرت کے 7 سال بعد ایمان لایا تھا، مسلمان ہوا تھا، وہ نبی کے گھر میں ابو طالب کے گھر میں کیسے پہنچ گیا تھا؟ اسے کیا معلوم تھا کہ نبی ابو طالب کے کان میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرے راوی ہیں ابن عباس۔ جناب ابن عباس کی عمر اس وقت جب یہ واقعہ ہے، آپ کا وصال ہوا ہے جناب ابو طالب کا، تو آپ کی عمر اس وقت صرف 2.25 سال تھی۔ یعنی 2.25 سال کا بچہ روایت کر رہا ہے کہ نبی نے اپنے چچا کے کان میں کہا کہ کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لی، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ایک تو 2.25 سال کا بچہ روایت کر رہا ہے جسے عالم اسلام نے مان لیا۔ ایک وہ راوی ہے جو اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوا تھا جب ابو طالب کی وفات ہوئی، اس نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے نبی چچا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ دیکھیں کیسا ہے، ہنسنے کو جی چاہتا ہے کہ نبی نے جو بات ابو طالب کے کان میں کہی وہ تو سن لی گئی،
نبی نے جو بات ابو طالب کے کان میں کہی وہ تو سن لی، اور وہ بات جو میدان میں 1,20,000 حاجیوں کے مجمع میں کہی اسے بھول گئے۔ نبی کے گھر کی بات تو سن رہے ہیں، وہ بھی کان میں کہی ہوئی کہ کہا تھا چچا کلمہ پڑھ لو، چچا کلمہ پڑھ لو، اور جو بھرے میدان میں کہی اور 1,20,000 حاجیوں کے مجمع میں کہی، اور صرف کہی نہیں کہا بھی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا کہ دکھایا بھی، اسے بھول گئے۔ صلوات پڑھ حضرت محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے عجیب ہے بات، ذرا توجہ کرتے چلیے گا۔ ابو طالب جو کلمہ نہیں، دیکھیے بڑا عجیب ہے انتظام قدرت، بات بڑی نازک سی ہے، ذرا اسے محسوس کر لیجئے گا۔ بڑا عجیب ہے انتظام قدرت، بہت لطیف ہے انتظام قدرت۔ نبی کو ستانے والے بہت سے تھے، حیات مصطفیٰ میں آپ کو ستانے والے بہت سے تھے۔ ابو جہل یہ خوب ستاتا تھا نبی کو، خوب اذیت دیتا تھا نبی کو، لیکن قرآن مجید نے ابو جہل کا ذکر نہیں کیا نام لے کے۔ ابو جہل کا تذکرہ نہیں ہے، ابو لہب کا تذکرہ ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ابو جہل کا نام تو قرآن نے نہیں لیا، ابو لہب کا لیا۔ کیوں؟ میری سمجھ میں بات آئی وہ عرض کرتا ہوں۔ ابو لہب چونکہ نبی کریم کا سگا چچا تھا، اور دیکھیے بے وفائی غیروں کی نہیں اپنوں کی کھلتی ہے، بے وفائی کا شکوہ غیروں سے نہیں اپنوں سے ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ ابو لہب سگا چچا تھا اور اس نے نبی پر یہ ایمان نہیں لایا، نبی کو نبی نہیں مانا، تو قرآن مجید نے اسے نامزد کر دیا تبت یدا ابی لہب۔ تو یہی سنت خدا، اسے جاری رہنا چاہیے تھا۔ اگر ابو لہب کی طرح، ابو لہب بھی چچا ہے، جناب ابو طالب بھی چچا ہیں، تو جس طرح ابو لہب کے ایمان نہ لانے پر قرآن مجید ابو لہب کی مذمت کر رہا ہے، اگر خدا نخواستہ اگر ابو طالب بھی محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے تو اسی طرح ابو طالب کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ابو طالب کا نام نہ آنا، ابو لہب کا نام آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب نبی کی نبوت پر اس وقت سے ایمان رکھتے تھے جب سے پروان چڑھا رہے تھے، پال رہے تھے۔ اچھا ایک بات تو اور آئی، ابو لہب کا نام لے کہا تبت یدا ابی لہب، ابو جہل کا نہیں لیا چونکہ ابو جہل اپنا نہیں تھا، ابو لہب اپنا تھا۔ اس کا مطلب اگر اپنا بگڑ جائے تو نام لے کے کہو، اگر اپنا بگڑ جائے تو اس میں مروت نہیں ہونا چاہیے۔ سیرت قرآن یہی ہے، سیرت خدا یہی ہے۔ یہ ابو لہب گھر کا تھا اور جب بگڑ گیا تو اس کا نام لے کے تیور بدل کے مشیت نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ توجہ کر رہے ہیں نہیں آپ؟ تو ایک کتاب ہے اس کا نام بھی ابو طالب ہے۔ یہ بہت زمانے پہلے یہ بیان ہوا کرتا تھا، آج بہت دنوں کے بعد پلٹ کے ذہن میں بات آ رہی ہے، اسے سن لیجئے تھوڑی دیر تک۔ تو اس کتاب، وہ بھی کسی شیعہ کی لکھی بھی نہیں ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ سارے زمانے کی عادت یہ ہے کہ جب تک وہ تنہا رہتا ہے، یعنی شادی نہیں ہوتی، تب تک اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اچھا لباس اپنے لیے، اچھا پیراہن اپنے لیے، اچھی غذا اپنے لیے، اچھا بستر اپنے لیے، اچھا ماحول اپنے لیے۔ یہ مزاج ہے سارے زمانے کا۔ اور شادی کے بعد جب اولاد ہو جاتی ہے تو اب یہ مزاج بدلتا ہے، اب چاہتا یہ ہے کہ خود اچھا پہنے نہ پہنے، اولاد اچھا پہنے، خود کو اچھا کھانے کو ملے یا نہ ملے، اولاد کو اچھا ملے، اپنے لیے چاہے جیسا بستر ہو اولاد کے لیے اچھا بستر ہو، اپنے لیے چاہے جیسا ماحول ہو اولاد کے لیے اچھا ماحول ہو۔ کہ سارے زمانے کی فطرت یہی ہے کہ اولاد ہونے کے بعد یہ خواہشات تبدیل ہو جاتی ہیں اولاد کی طرف کہ خود چاہے بھلے زحمتوں میں زندگی گزارے، اولاد کو زحمت نہ ہونے پائے، خود بھلے ہی تکلیفوں میں گزار دے لیکن اولاد کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ ابھی لکھتے لکھتے مصنف نے لکھا لیکن اس زمانے بھر کی عادت سے اگر کوئی جدا ہے تو اس کا نام ہے ابو طالب۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ بیٹا مارا جائے اور بھتیجا بچ جائے۔ سوچو جو اس خلاف فطرت زمان اپنے بھتیجے کو اس طرح پروان چڑھا رہا ہو، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ خالی یہ رشتے کی بنیاد پہ تھا؟ نہیں، یہ رشتے کی بنیاد پہ نہیں تھا۔ اس کی گواہ ہے ذوالعشیرہ، جب ابو طالب نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و مولا آپ کھڑے ہوئیے، وہ بلغ ما شئت، اور جو آپ کا جی چاہے وہ کہیے۔
یہ نبی عمر و سن و سال میں بڑے تھے یا ابو طالب؟ رشتے کے اعتبار سے نبی بڑے تھے یا ابو طالب؟ اس کے بعد بھی ابو طالب کہہ رہے ہیں قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، میرے مولا، آپ کھڑے ہو جائیں و بلغ ما شئتا، اور جو آپ کا جی چاہے آپ وہ کہیں۔ دیکھیے کیسا صلہ دیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ مشیت نے خوش ہو کے کہا ہوگا ابو طالب تم نے 40 آدمیوں میں میرے نبی کو اپنا سید و مولا کہا ہے، تم نے 40 آدمیوں میں میرے نبی کو اپنا مولا کہا ہے، تمہیں دنیا میں اس کا صلہ یوں دوں گا کہ میرا نبی 1,20,000 کے مجمع میں تمہارے بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے مولا کہے گا۔ صلوات پڑھیں مت محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ نبی نے 40 آدمیوں میں ابو طالب نے نبی کو مولا کہا تھا، تو دنیا میں گزرتے 1,20,000 حاجیوں کے مجمع میں نبی نے علی کو ہاتھ پہ اٹھا کے اپنا مولا کہا۔ اب جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ سید کہنا، یہ مولا کہنا، یہ اس اعتبار سے تھا کہ بھتیجے ہیں، ظاہر چھوٹے تھے سن و سال میں۔ اس کے بعد ابو طالب سید بھی کہہ رہے ہیں، اپنا مولا بھی کہہ رہے ہیں۔ اور بہت شعر ہیں جناب ابو طالب کے، ایک دو کا ترجمہ کرتا ہوں، بیان گنجلک نہ ہو جائے کہیں، اور سننے والے ذرا توجہ سے سنیے گا۔ عجیب عجیب پورا دیوان ہے۔ سب سے پہلے مدح مصطفیٰ میں اگر کسی نے زبان کھولی ہے تو اس کا نام ابو طالب ہے۔ سب سے پہلے نعت گو شاعر اگر زمانے میں کوئی ہے تو حضرت ابو طالب ہے۔ تو آپ اشعار کا دیکھ کر اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، فرماتے ہیں تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم عبداللہ کے لال کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنے سید و سردار کو چھوڑ کے جدا ہو جائیں گے؟ اگر ایسا سوچتے ہو تو تمہارا یہ خیال ہی غلط ہے۔ ابھی تو نیزوں سے نیزے ٹکرائیں گے، تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی، سر تن سے جدا ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، اور جب ہماری لاشیں زمین پہ گریں گی تو ان سے گزر کر تم محمد تک پہنچ سکتے ہو، ورنہ جب تک ہماری حیات ہے کس کی مجال ہے کہ جو نگاہ تن سے بھی میرے بھتیجے کی طرف دیکھ سکے۔ آپ سوچے تو صحیح کہ یہ اتنا جذبہ، اتنا ولولہ، اتنا اثار، اتنی قربانی۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں آ گئی، اسے بھی سن لیجئے، بس جلدی جلدی گزر جاتا ہے، بات پوری نہیں ہو پاتی۔ زمانہ بدلا ہوا ہے، کرونا کے حالات ہیں، اب ظاہر رنگ مجلس ہی بدلا ہوا ہے، آن لائن مجلسیں ہو رہی ہیں، اس کی کیفیت علیحدہ ہے، وہ مجلس ہوتی تھی ان کا کیف علیحدہ ہوتا تھا۔ ذرا سا اس کے لیے دل سے بھی دعا کیجئے کہ حالات سازگار ہو جائیں اور یہ بیماری کرونا خبیث بیماری یہ ہمارے ملک سے جلد ختم ہو جائے، تاکہ عزائے حسین کرنے کا کھل کے موقع مل سکے۔ تو ہماری ذکر دیکھیے ابو طالب نے پروان چڑھایا محمد مصطفیٰ پر۔ آپ ہی کیا رہتے تھے، آپ ہی کیا کھاتے تھے، آپ ہی کیا پیتے تھے۔ ایک تھوڑا سا تاریخ کا منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ کی ولادت کا جب وقت قریب آیا تو موسیٰ پہ وحی ہوئی کہ تم اسے ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کے دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دو اور مطمئن رہو، یہ ہمارا ہے، اس کے محافظ ہم ہیں۔ تو مادر موسیٰ نے جناب موسیٰ کو لکڑی کے ایک صندوق میں رکھا اور دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ نیل کی موجوں نے خوش ہو کے اس صندوق موسیٰ کو اپنے شانوں پہ اٹھایا ہوگا، خوش ہوں گی کہ ایک نبی خدا کا بار آج ہمارے شانوں پہ ہے۔ ادھر انتظام قدرت کے تحت فرعون لب ساحل آیا ہوا تھا، صندوق کو آتا ہوا دیکھا، دل مچلا، خیال ہی آیا۔ اسے کیا خیال آیا؟ انتظام تو وہاں سے ہو رہا تھا، انتظام وہاں سے، بڑا عجیب واقعہ ہے یہ سارا قرآن میں ہے، انتظام وہاں سے ہو رہا تھا۔ اس نے جب صندوق قریب آیا چاہا ہاتھ بڑھا کے صندوق کو نکال لے، ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا صندوق موسیٰ پیچھے ہٹ گیا۔ اسے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو صندوق موسیٰ آگے بڑھنے لگا، اس نے پھر ہاتھ بڑھایا تو صندوق موسیٰ پیچھے ہٹ گیا۔ 2-4 بار یہ کیا، جس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کیا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جیسے ہی فرعون ہاتھ بڑھاتا ہے تو صندوق موسیٰ پیچھے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ بھئی موسیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس صندوق میں وہ لیٹے ہوئے ہیں اس صندوق کو کوئی مشرک اور مخالف خدا ہاتھ لگائے، لذا صندوق موسیٰ پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ تو موسیٰ تو یہ گوارا کرتے نہیں ہیں کہ موسیٰ کو نہیں اس صندوق کو جس میں موسیٰ ہیں کہ اسے وہ ہاتھ لگائے جو خدا پرست نہیں ہے، جو اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے، اس کے ہاتھ لگانے کو گوارا نے کیا۔ تو جو فخر موسیٰ ہو، جس کے صدقے میں موسیٰ پیدا ہوئے ہوں، یعنی محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ انہوں نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ کوئی وہ جو خدا پرست نہ ہو، جو موحد نہ ہو، جو اللہ کو ایک نہ مانتا ہو، وہ نبی کو اپنی آغوش میں اٹھائے بھی، بستر پہ لٹائے بھی اور بستر پہ لٹائے بھی، یعنی وہاں موسیٰ کا پیچھے ہٹ جانا، یہاں ابو طالب کا آغوش میں اٹھانا، اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کے مزاجوں میں فرق تھا، دونوں کے مذہب میں فرق تھا۔ اچھا موسیٰ دربار فرعون میں انتظام ہوا، پلتے رہے، جب پلتے رہے اور جیسے ہی اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا موسیٰ وحدانیت کا اعلان کرو، توجہ کیجئے گا، اور موسیٰ نے وحدانیت خدا کا اعلان کیا تو فرعون نے کہا موسیٰ اچھا ہماری گھر میں پلے بڑھے، ہماری دسترخوان پہ کھایا اور ہمارے ہی خلاف اعلان کر رہے ہو۔ یہاں سے شرک کا مزاج معلوم ہوا کہ اگر کھلائے گا تو جتائے گا، تو جیسے ہی محمد مصطفیٰ نے توحید کا اعلان کیا تھا، ابو طالب کو کہنا چاہیے تھا محمد ہمارے اس دسترخوان پہ کھا کے پروان چڑھے ہو اور ہمارے ہی مذہب کے خلاف بول رہے ہو، لیکن وہاں فرعون کا قتل موسیٰ پہ اتر آنا اور یہاں ابو طالب کا یہ اعلان کرنا کس کی مجال ہے؟ جو غلط نظر سے تیری طرف دیکھ سکے، جو جی چاہے وہ کہو۔ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا مسلک کچھ اور تھا، یہاں مسلک و مذہب کچھ اور تھا۔ وہاں وہ قتل پہ اتر آیا، یہ الگ بات ہے کہ قتل پہ کامیاب نہ ہو سکا، بات میں بات نکل آتی ہے، سن لیجئے، قتل میں کامیاب نہ ہو سکا، قتل موسیٰ میں کامیاب نہ ہو سکا، قتل موسیٰ میں فرعون کامیاب نہ ہو سکا۔ کہتے کیوں؟ کہ اس لیے علل الشرائع میں لکھا ہے کہ تمام تر برائیوں کے باوجود فرعون حلال زادہ تھا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، تمام تر برائیوں کے باوجود فرعون حلال زادہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی حلال زادہ نبی یا امام کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی بھی حلال زادہ نبی و امام کو قتل نہیں کر سکتا۔ اب یہ فرعون موسیٰ کا پیچھا کر رہا ہے، جناب موسیٰ اور موسیٰ والے آگے آگے ہیں، اب فرعون پیچھے پیچھے دریائے نیل پہ آ گئے، جناب موسیٰ نے رہبار کو ڈال دیا، چلے پیچھے پیچھے چاہنے والے چلے، دریا پار کر گئے یا بیچ میں رہ گئے؟ موسیٰ اور موسیٰ والے پار کر گئے یا بیچ میں رہ گئے؟ نہیں، پار کر گئے۔ یہ 12 قبیلے تھے جو موسیٰ کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، 12 قبیلے تھے اور تنہا موسیٰ ان کے وارث تھے، ان کے رہبر تھے۔ یہ 12 قبیلے موسیٰ کے پیچھے پیچھے چلے اور دریا پار کر گئے، دریائے نیل کو پار کر دیا، ان میں کوئی بھی ڈوبا نہیں، یہ سب کنارے پہ پہنچ گئے، سب بچ گئے۔ آپ سوچو یہاں رہبر ایک تھا، پیچھے چلنے والے 12 قبیلے تھے، اس کے بعد بھی بچ گئے، اور جہاں رہبر 12 ہوں گے اور قبیلہ ایک ہوگا، جہاں رہبر 12 ہوں گے اور قبیلہ ایک ہوگا، کیا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر تنہا موسیٰ 12 قبیلوں کو بچا سکتے ہیں تو 12 ایک قبیلے کو کیوں نہیں بچائیں گے؟ اسی کو شفاعت کہتے ہیں، اسی کو شفاعت کہتے ہیں۔ ایک جملہ بیچ میں آ گیا، سن لیجئے، جب یہ آیا ہے فرعون یہاں پہنچا، کہا اس راستے سے گئے، یہاں سے گئے، تین نے کہا اسی راستے سے چلو، تو یہ بھی چلا، تو کس کے پیچھے پیچھے چلا؟ موسیٰ کے پیچھے پیچھے چلا، بچا یا ڈوب گیا؟ ڈوب گیا۔ بہت توجہ دیکھیے، سمجھ لیجیے گا، نہ سمجھ میں آئے تو مجھے سے معلوم کیجیے گا فون کر کے، یا کہیں ملاقات ہو کہ کیا پڑھ رہے تھے مولانا، کبھی دوسرے سے پوچھنے لگو، اس سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں کہ پڑھتا کوئی ہے، معلوم کسی سے کرتے ہیں۔ تو کہ اسی راستے پہ جس پہ موسیٰ چلے تھے اسی پہ یہ فرعون بھی چلا مگر ڈوب گیا۔ نہیں، جملہ بہت ذرا لطافت کے ساتھ عرض کروں کہ فرعون موسیٰ کے پیچھے پیچھے چلا پھر بھی ڈوب گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے پیچھے پیچھے چلنا کافی نہیں ہے، وہ تو نبی کے پیچھے پیچھے گئے تھے، نہیں، نبی کے پیچھے پیچھے چلنا یہ ہلاکت سے نہیں بچا سکتا ہے۔ ہلاکت سے بچانے کے لیے نبی پہ یقین و ایمان ضروری ہے، یقین بچاتا ہے، ایمان بچاتا ہے، پیچھے پیچھے چلنا نہیں بچاتا۔ تو اب یہ جب پہنچا ہے درمیان میں اور گڑ گڑانے لگا، موت مجسم ہو گئی، پالنے والے بچا لے، پالنے والے بچا لے، اور یہ نہیں، میں نے غلط کہہ دیا، معاف کیجیے گا، اس نے یہ نہیں کہا پالنے والے بچا لے، تو موسیٰ کو آواز دیتا رہا، موسیٰ کو صداتا رہا تھا، مجھے بچا لو موسیٰ، مجھے بچا لو موسیٰ، مجھے بچا لو۔ جناب موسیٰ نے اس کی ایک نہ سنی، جب زیادہ بلک رہا تھا، تڑپ رہا تھا، تو جناب جبرائیل اس کے پاس آئے، اس سے پہلے بھی آئے تھے، اور آنے کے بعد پوچھا تھا فرعون اگر تجھ کو کوئی خدا نہ مانے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں دریائے نیل میں ڈبو دوں گا جو مجھے خدا نہ مانے گا۔ تو جناب جبرائیل نے کہا تھا لکھ کے دے دے،
یہ فرعون نے لکھ کے دے دیا تھا۔ بس جب یہ تڑپ رہا تھا جناب جبرائیل آئے، کہا اتنا مضطرب بے چین کیوں ہو رہا ہے، اتنا کیوں گھبرا رہا ہے، یہ تو تیری تحریر ہے نا، تو نے تو سزا تجویز کی تھی کہ جو تجھے خدا نہ مانے گا تو اسے دریائے نیل میں ڈبو دے گا، تو مالک حقیقی نے دنیا میں تیرے لیے یہی سزا تجویز کی ہے کہ تجھے ڈوب کے مرنا چاہیے، یہ سزا تیری ہی تجویز کردہ ہے کہ دنیا میں جو تجھے خدا نہ مانے گا تو اسے دریائے نیل میں ڈبو دے گا، تو نے لکھ کے دیا ہے، لکھ کے دیا ہے۔ عجیب سمجھنے، مگر ایک جملہ سناتا ہوں آپ کو۔ جب یہ ڈوب گیا تو اللہ کی ندائی، موسیٰ میرا بندہ پکارتا رہا، تم نے پلٹ کے بھی نہ دیکھا، اگر یہ دل کی گہرائیوں سے مجھے ایک مرتبہ پکار لیتا۔ توجہ کر رہے ہیں نا کہ اتنا رحیم ہے وہ خدا اپنے بندوں پر کہ اگر صدق کے دل سے اس کی بارگاہ میں جایا جائے تو وہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ تو یہاں موسیٰ کو فرعون نے پروان چڑھایا، ادھر دیکھیے ابو طالب محمد مصطفیٰ کو پروان چڑھا رہے ہیں، لیکن دونوں کے نظریوں میں فرق ہے۔ وہ اعلان توحید کے بعد قتل کرنا چاہتا تھا، اور یہاں ابو طالب اعلان توحید کے بعد سپر بنے ہوئے تھے، سپر بنے ہوئے تھے۔ یہ سوال اکثر ہمارا ذہن برماتے رہے، کیا رسول اللہ کافر کا نمک کھاتے رہے؟ مدتوں پلے ہیں نبی، دسترخوان ابو طالب پر پل کھا پی کے جوان و پروان چڑھے ہیں، اور یہی جب تک دیکھیں نسل ابو طالب ہی ہے جس کی وجہ سے دین باقی رہا، ایمان باقی رہا، الوہیت باقی رہی، رسالت باقی رہی، امامت باقی رہی، اخلاق باقی رہا، کرم باقی رہا، شجاعت، یہ سب کا سب ہے آغوش ابو طالب کا صدقہ۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں اگر آپ تک پہنچ جائے، یہ ابھی میں نے عرض کیا تھا، یہ شاب ابی طالب کی بات 3 سال تک یہ ہوا ہے، 3 سال تک ہوا ہے کہ آپ نبی کے بستر پر سلا دیتے تھے اور نبی کو علی کے بستر پر سلا دیتے تھے تاکہ حملہ رات میں ہو تو علی مارے جائیں، میرا بیٹا قتل ہو جائے، لیکن عبداللہ کا لال بچ جائے۔ 3 سال تک یہ مشق کرائی علی کو۔ ذہن تیز چلائیے گا میرے ساتھ۔ اب اگر آپ تاریخ میں ابو طالب کے بیٹے کو محمد مصطفیٰ کے کسی خطرناک بستر پر سوتا ہوا دیکھیں تو تعجب نہ کریں، سمجھ لیں یہ اس کا اثر ہے جو باپ نے بچپن میں مشق کرائی تھی۔ آج جو خطرناک بستر پر سو رہے ہیں یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ جو شاب ابی طالب میں کرائی گئی تھی۔ دیکھیے اللہ نے یہ پورے کا پورا دین کا سلسلہ، اس کے تحفظ کا سلسلہ، یہ اصل میں آدمی اگر ذرا سی بات سمجھ لے نا، ذرا سی بھی، تو پھر اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سلسلہ امامت ابو طالب کے مقدر میں تحریر کر دیا گیا۔ اس کا عظمت ہے یہ کہ پورا سلسلہ امامت ابو طالب کے نام ہے، پورا سلسلہ امامت ابو طالب کے نام ہے، اول سے آخر تک امامت کا سلسلہ ابو طالب کے نام۔ آپ سوچو کہ جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہو، جس کا بیٹا جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہو، جس کا بیٹا جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہو، جس کے بیٹے کی محبت ایمان ہو اور اس سے عداوت نفاق ہو، چاہے جس کے بیٹے کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو، جس کے بیٹے کا ذکر عبادت ہو، اس کی کیا انتہا رہی ہوگی۔ اس آغوش کو سلام کرو جس آغوش میں پل کر کوئی نبی بنا ہے، کوئی امام بنا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابو طالب کی اولاد ہی کو اس کے مقدر میں امامت ہے، 12 امام ہیں اور 12 کے 12 امام ابو طالب کی اولاد ہیں، اس لیے ابو الائمہ ہیں جناب ابو طالب۔ دیکھیے فضیلت اللہ نے وہاں جو ملے گا تو ملے گا ہی، مگر یہاں جملہ آخری کہتا ہوں پھر کل سلسلہ بیان ہوگا۔ ایک حضرت ابو طالب ہیں، ایک حضرت ختیجہ ہیں، یعنی ایک ناصر ہے ایک ناصرہ ہے۔ گھر کے اندر ختیجہ ہیں اور گھر کے باہر ابو طالب ہیں۔ اللہ نے دنیا میں دونوں کو صلہ یوں دیا کہ ایک کو بیٹا دیا اور ایک کو بیٹی دی۔ ابو طالب کو بیٹا دیا اور ختیجہ کو بیٹی دی۔ نہ ابو طالب کے بیٹے کا جواب ہے نہ ختیجہ کی بیٹی کا کوئی جواب ہے۔ ابو طالب کا بیٹا ابو الائمہ ہے تو ختیجہ کی بیٹی ام الائمہ ہے۔ ابو طالب کے بیٹے کی محبت ایمان ہے تو ختیجہ کی بیٹی کی رضا پروردگار ہے، رضا پروردگار ہے۔ اگر ابو طالب کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہے تو ختیجہ کی بیٹی خاتون جنا ہے، ختیجہ کی بیٹی خاتون جنا ہے۔ عجب ہے عزیزو، عجب ہے عزیزو، یہ کیسا صلہ دیا ہے اللہ نے۔ ختیجہ
خدیجہ اور ابو طالب کو کہ سارے کا سارا اسلام کا مقدر ان کے حوالے. اب اگر یہ چاہیں گے ان کی نصرت ہوگی تو دین پھلے گا، پھولے گا، بڑھے گا، پلے گا، پروان چڑھے گا. آپ کون تھا اس بھرے پورے زمانے میں کہ جو یزید جیسے لعین کے مقابلے میں آواز بلند کر رہا ہو؟ وہ کون تھا؟ کس میں اتنی جرأت تھی، کتنی میں ہمت تھی؟ میں نے جملہ عرض کیا، لوگ تو فرار کر کے بڑے بڑے شجاع اور کعبے کی پناہ ڈھونڈ رہے تھے، اور کعبہ ٹکٹکی باندھے ابو طالب کے پوتے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس کی پناہ چاہیے. اگر حسین پناہ نہ دیتے تو کہاں کعبہ، کہاں نمازیں، کیسے روزے، کیسا حج، کیسے اعمال شریعت، کیسے اعمال حسنہ، کچھ بھی نہ ہوتا. یہ صرف حسین کا صدقہ ہے کہ آج دین باقی ہے، حق و حقانیت کی بات باقی ہے، الوہیت باقی ہے، رسالت باقی ہے. خود امام حسین نے فرمایا اگر ہم نہ ہوتے تو پہچانا نہ جاتا، اگر ہم نہ ہوتے تو اس کی عبادت نہ ہوتی. اس کی عبادت ہوئی ہے ہماری وجہ سے، اس کی شناخت ہوئی ہے ہماری وجہ سے. ورنہ آپ دیکھیں، بہت توجہ کیجیے گا، ایک جملہ یزید پر ساری کی ساری 23 سال کی تبلیغی زندگی ہدر ہو گئی تھی، نقش بر آب ہو گئی تھی. میں ایک جملے کے سامنے یزید کے، وہ کیا تھا؟ وحی نہیں آئی تھی. سارے کا سارا دین موقوف ہے وحی کے آنے پر. قرآن بذریعہ وحی آیا ہے، حکم صلاۃ بذریعہ وحی آیا ہے، زکوٰۃ کا حکم بذریعہ وحی آیا ہے، والدین کی اطاعت کا حکم بذریعہ وحی آیا ہے. بنیاد ہے وحی. یزید نے وحی کا انکار کر دیا، وحی نہیں آئی تھی. تو اگر حسین اس آواز کو نہ دباتے تو آپ سوچو رسالت کی 23 سال کی زندگی ہدر ہو گئی تھی، میں ہو گئی تھی. اس لیے کہ جب وحی نہیں آئی تھی تو نماز کا کیا مطلب، نہیں آئی تھی تو روزے کا کیا مطلب، نہیں آئی تھی تو عبادت خدا کا کیا مطلب، نہیں آئی تھی تو قرآن کا کیا مطلب. حسین دیکھیے، بعض لوگ گھبرا کے کہہ دیتے ہیں، جملہ یوں ہی کہہ دیا ہے، اسے فیل نہ کیجیے گا، لوگ گھبرا کے کہہ دیتے ہیں کہ حسین نے نماز کو بچایا. نماز تو اسلام کا ایک جز ہے. اس حسین ابن علی نے میدان کربلا میں صرف نماز کو نہیں، الوہیت کو بچایا ہے، رسالت کو بچایا ہے، امامت کو بچایا ہے، اعمال صالحہ کو بچایا ہے، دین کو بچایا ہے، اخلاق کو بچایا ہے، اور جرأت حق کو بچایا ہے. یعنی مکمل دین بچایا ہے حسین نے. اس دین کا ایک جز ہے نماز، اس دین کا ایک جز ہے نماز. 5ویں مجلس ہے، یہ بات بڑھ رہی ہے. ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں طرف سے منصوبہ تھا، یزید کی طرف سے بھی منصوبہ تھا، حسین کی طرف سے بھی منصوبہ تھا. اب منصوبہ بھی کوئی وقتی نہیں تھا، سلسلہ پہلے سے چلا رہا تھا. یزید کہیں سے اچانک پیدا کوئی ہو گیا تھا، اچانک کوئی نکل آیا تھا، نہیں. ایک سلسلہ نسب ہے یزید کا، یعنی ایک شجرہ قبیصہ ہے یزید کا، شجرہ قبیصہ ہے یزید کا. حسین بھی، حسین کا شجرہ طیبہ ہے. یہ پورا شجرہ طیبہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. تو سلسلہ پہلے سے چلا رہا تھا، حق و باطل کا مقابلہ پہلے سے ہو رہا تھا. بات پہنچ گئی تھی ہوتے ہوتے یزید تک. یعنی یوں عرض کروں کہ جتنی بھی باطل قوتیں تھیں، طاغوتی قوتیں تھیں، سب کا نمائندہ تھا یزید. اور جتنی بھی حق کی طاقتیں تھیں، حقانیت کی طاقتیں تھیں، سب کے نمائندہ تھے حسین. یعنی بات وہاں دو فرد میں جنگ کی نہیں تھی، بلکہ حق و باطل کی جنگ تھی. پورا ایک مارکا تھا. آدم سے لے کے خاتم تک جتنی باطل قوتیں تھیں سب کا خلاصہ یزید کی شکل میں تھا. اور جتنی نبوتیں تھیں اور جتنی بھی ولایتیں تھیں سب کا خلاصہ حسین ابن علی کی شکل میں تھا. اگر آج حسین ابن علی یزید کے حکم کے مطابق اگر بیعت کر لیتے تو یہ بیعت صرف حسین کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بیعت آدم کی ہوتی، یہ بیعت نوح کی ہوتی، یہ ابراہیم کی بیعت ہوتی، یہ اسماعیل کی بیعت ہوتی، یہ موسیٰ کی بیعت ہوتی، یہ عیسیٰ کی بیعت ہوتی. دیکھیے، یہ محمد مصطفیٰ کی بیعت ہوتی، یہ علی مرتضیٰ کی بیعت ہوتی، یہ حسن مصطفیٰ کی بیعت ہوتی. میں جملہ پلٹ کے کہتا ہوں، اگر حسین ابن علی یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے تو یہ حسین کا ہاتھ نہ ہوتا، بلکہ ید اللہ ہوتا، دست خدا ہوتا جو دست یزید میں ہوتا. حسین اس معنویت کو جانتے تھے، اس اہمیت کو جانتے تھے کہ میں تمام انبیاء یعنی شجر نبوت کا ثمر ہوں. میں آج میرا لہو بہے گا تو نبوتوں پہ نکھار آئے گا، نبوتوں کا تحفظ ہوگا. لذا حسین نے بیعت سے انکار کیا، اور بیعت سے انکار کرنے کے بعد، اور ایک جملہ بہت مشہور ہے، یہ لوگ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں، ذرا سمجھیے گا اس بات کو، کہ یزید فاسق و فاجر تھا.
یزید فاسق و فاجر تھا، حسین کیسے بیعت کر لیتے؟ یزید بہت فاسق و فاجر تھا، حسین کیسے بیعت کر لیتے؟ میں پوچھتا ہوں یزید اگر دیندار ہوتا تو کیا حسین بیعت کر لیتے؟ چلو نہ ہوتا فاسق و فاجر، وہ دیندار ہوتا تو کیا حسین بیعت کر لیتے؟ نہیں، جملہ ہی غلط ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، نہ ہوتا تب بھی کیا تھا؟ اس لیے کہ معصوم غیر معصوم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر معصوم غیر معصوم کے ہاتھ پہ بیعت کر لے تو کائنات فنا ہو جائے، لہذا یزید چاہے جیسا ہوتا بیعت کا امکان نہیں تھا، لہذا سوال بیعت کو ٹھکرا کر حسین نے کربلا کے جنگل کو بسایا۔ اور کیسے کیسے نایاب و انمول ہیرے لائے تھے حسین میدان کربلا میں۔ دیکھیے کربلا سننے سے زیادہ سمجھنے کی چیز ہے، کربلا پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی چیز ہے۔ کربلا بہت عجیب ہے، انمول ہیرے لے کے آئے تھے کربلا میں حسین ابن علی۔ ایک جملہ پڑھتا ہوں آج ورنہ بیان بہت زیادہ طولانی ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا تھا کہ ایسے تو میرے نانا کو بھی نہ ملے جیسے میں لایا ہوں، ایسے تو میرے بابا کو بھی نہ ملے جیسے میں لایا ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور تھے ہی کتنے؟ حسین سمیت 72۔ کہہ رہے ہیں حسین ایسے تو نانا کو بھی نہ ملے، ایسے تو بابا کو بھی نہ ملے۔ امام کا قول ہے، سمجھنا بھی آسان نہیں ہے اور بہت دقت نظر کی ضرورت ہے خود سمجھنے کے لیے۔ تفصیل میں کتابوں کی کتابیں لکھی جائیں، میں تو ایک جملہ کہتا ہوں جو ذرا سمجھنا بھی آسان ہے اور سننا بھی، اسے سن لیجئے۔ اور بہت سے فرق رہے ہوں گے اصحاب مصطفیٰ میں اور اصحاب حسین میں، نہ معلوم کتنے فروق رہے ہوں گے، کیا کیا نظر میں حسین کی ہوگا جو آپ نے کہا ایسے تو میرے نانا کو بھی نہ ملے۔ مگر ایک فرق تو بڑا سامنے سے ظاہر ہے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں، اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں ایک بڑا واضح سے فرق ہے جس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیے اصحاب مصطفیٰ کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، نبی کے بلانے سے آتے نہیں تھے۔ یہ بالکل تاریخ کا ثابت ہے، تاریخ سے یہ کہ اصحاب مصطفیٰ نبی کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، بلانے سے آتے نہیں تھے۔ اور حسین کے اصحاب ایسے تھے کہ حسین جانے کو کہتے تھے، وہ جاتے نہیں تھے۔ اتنا فرق تو بالکل نمایاں ہے اصحاب مصطفیٰ اور اصحاب حسین میں کہ اصحاب مصطفیٰ بلانے سے آتے نہیں تھے اور اصحاب حسین ابن علی کہنے سے جاتے نہیں تھے۔ ایسے تو تبھی حسین نے کہا ایسے تو نانا کو بھی نہ ملے، ایسے تو بابا کو بھی نہ ملے، اور واقع نہ ملے۔ اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھوک و پیاس کے عالم میں جہاں 3 دن کی پیاس ہو کہ آپ دکھائیں کوئی چھوٹی چھوٹی روایت کہ کوئی حسین کا ساتھی حسین کو چھوڑ کے چلا گیا ہو۔ نہیں، حسین کو چھوڑ کر کوئی گیا نہیں، حسین کو چھوڑ کر کوئی گیا نہیں، بلکہ کہتے تھے کہ بار بار زندگی ملے، بار بار زندگی ملے تو بار بار آپ پہ جان نثار کریں۔ اور صرف نثار نہیں کہ اگر بدن کینچی سے ٹکڑے کر دیا جائے، آگ کے حوالے کر دیا جائے، پھر زندگی ملے، پھر آپ پہ جان نثار کریں گے۔ ایسے تھے حسین والے، ایسے تھے حسین والے۔ تاریخیں بڑھتی رہیں، غموں میں اضافہ ہوتا رہا۔ 5ویں مجلس ہے، یہ 5ویں مجلس دیکھیے ہم نے کہا تھا نا کہ ہم نے غم بانٹ لیے ہیں، ایک دن میں ہم غم نہیں منا سکتے، ہم نے دنوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ تو اکثر 5ویں مجلس میں شہزادی کی بیٹوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میرے پاس نہ اتنا علم ہے نہ اتنی قوت کہ میں شجاعت و جرأت و اثار و قربانی اون و محمد کو بیان کر سکوں، مگر آپ کو قریب لانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں۔ ماں کیا چاہتی ہے بیٹے کے لیے؟ کوئی بھی زمانے کی ماں ہو وہ بیٹے کے لیے چاہتی کیا ہے؟ یہ زندہ رہے یا مر جائے، یا سلامت رہے یا خون میں نہا جائے۔ زمانے کی کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو اپنے بیٹے کو خون میں غلطہ دیکھنی چاہتی ہو، کوئی ماں زمانے میں ایسی نہیں ہے جو اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہو۔ اللہ اکبر، عظمت حضرت زینب کبریٰ کہ رات بھر بچوں کو نانا اور دادا کے شجاعت کی داستانیں سناتی رہیں، کبھی علی مرتضیٰ کے واقعات سنا رہی ہیں، کبھی جعفر طیار کے واقعات سنا رہی ہیں، بیٹوں کو آمادہ کر رہی ہیں قربانی کے لیے۔ رات ڈھل گئی ہے، صبح نمودار ہوئی ہے، کربلا کا جنگل ہے، حسین کے انصار ہیں۔ دیکھیے میدان کربلا میں حسین ابن علی نے
طریقہ جنگ کو بدل دیا۔ یہ دو چار جملے سن لیجئے، پھر دو چار جملے مصائب کے ہو جائیں گے۔ حسین ابن علی نے میدان کربلا میں طریقہ جنگ کو بدل دیا۔ مرسل اعظم کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، اس میں پہلے جو اپنے قریبی عزیز ہوتے تھے وہ جاتے تھے، انصار بعد میں جاتے تھے۔ ہر جنگ میں علی پہلے جاتے تھے، اپنے سب سے قریب تھے تو علی پہلے جاتے تھے۔ توجہ کر رہے ہیں نا آپ؟ جناب حمزہ پہلے جاتے تھے، جو اپنے قریب تھے وہ جاتے تھے۔ لیکن کربلا میں ایسا نہیں ہوا۔ کربلا میں جو انصار تھے وہ پہلے گئے، جو عزیز تھے وہ بعد میں گئے۔ عزیزوں میں بھی جو جتنا زیادہ قریب تھا وہ اتنا بعد میں گیا۔ کیوں؟ اور جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ دونوں امکان ہوتے تھے، شہید بھی ہو سکتے ہیں، بچ بھی سکتے ہیں۔ لذا رسول اپنوں کو بھیجتے تھے کہ اگر مسئلہ شہادت کا آئے تو میرے شہید ہو جائیں اور جو انصار ہیں وہ بچ جائیں۔ لیکن کربلا میں یقین تھا کہ ہر ایک کو شہید ہونا ہے۔ اوپر سے ایک پیاس کا مسئلہ تھا۔ کربلا میں جو جتنی زیادہ دیر تک زندہ رہا وہ اتنا زیادہ پیاسا رہا۔ تو اب چونکہ جو حسین کو زیادہ قریب تھا اسے بعد میں بھیجا، کہ مثلا اصغر کو پہلے نہیں بھیجا، ورنہ لکھ دیتا مورخ کہ اصغر کی پیاس حسین سے دیکھی نہیں گئی، اس لیے پہلے میدان میں لے گئے۔ اکبر کو پہلے بھیج دیتے تو لکھ دیتا مورخ جوان بیٹی کی پیاس دیکھی نہ گئی، اس لیے پہلے لذا انہیں روکا، انصار کو پہلے بھیجا۔ انصار کو پہلے بھیجا کہ ان کی پیاس جلدی تمام ہو جائے، میرے اپنے دیر تک پیاسے رہیں۔ تو میدان شہادت گرم ہو گیا عزادارو، اور حسین اپنے چاہنے والوں کے لاش مقتل سے لانے لگے۔ ادھر جب اون و محمد خیمے میں آئے تو ایک مرتبہ نگاہیں تند سے علی کی بیٹی نے دیکھ کے پوچھا، کیوں بیٹو، کیا اکبر کے بعد مرنے کے لیے جاؤ گے؟ کیا قاسم کے بعد مرنے کے لیے جاؤ گے؟ دیکھو عزیزو، پرسہ ہے زینب کے نونہالوں کا، ماتم ہے زینب کے بیٹوں کا۔ میں ذرا سا قوت جمع کر کے چند منٹ مصائب پڑھتا ہوں، دیکھ لیجئے گا پرسہ دے سکیں اگر شہزادی کو۔ یہ زینب کے دلاروں کا پرسہ ہے، زینب کے بیٹوں کا ماتم ہے۔ جملہ محسوس کر لیں، ایک ماں بیٹوں سے کہہ رہی ہے کب تک زندہ رہو گے؟ میں تمہارے جنازے کب دیکھوں گی؟ تمہارے خون میں غلطہ لاشیں کب آئیں گے؟ کیا اکبر کے بعد مرنے کے لیے جاؤ گے؟ کیا قاسم کے بعد مرنے کے لیے جاؤ گے؟ دونوں بچے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مادر گرامی، ہم تو صبح سے اصرار کر رہے ہیں، آپ ہی سفارش کرو نا کہ ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت مل جائے۔ زینب نے حسین کو بلایا ہے، کہا بھیا زینب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو اس عالم غربت میں تیرے اوپر نثار کر دے۔ اے فرزند فاطمہ، میرے دو ہی بیٹے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ انہیں مقتل کی اجازت دے دو تاکہ میں زہرا کے روح سرخ روح ہو جاؤں۔ اصرار زینب کے بعد اجازت ملی ہے۔ زینب کے دونوں بیٹے مقتل کی طرف بڑھے ہیں۔ آپ مقاتل پڑھیے، بڑی توصیف و تعریف ہے اون و محمد کے جہاد کی۔ جس طرف نکل جاتے تھے اس طرف سے علمان علمان کی صدائیں بلند ہونے لگتی تھیں، جس طرف سے گزر جاتے تھے صفحے کی صفحے الٹ جاتی تھی۔ آخر کمسن بچے تھے، کہاں تک لڑتے۔ ایک مرتبہ زینب کے چاند نرگائے آدھا میں گھر گئے، نرگائے آدھا میں گھر گئے، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، پشتے رہوار پہ سنبھلا نہ گیا، بچے گھوڑے سے گرے ہیں، آواز دیجئے آقا ہماری خبر لیجئے، ارے ہم گھوڑے سے گر گئے۔ حسین نے اس آواز کو سنا، عباس کو آواز دی، بھیا عباس ارے میرے قریب آؤ، زینب کے بیٹے پشتے رہوار سے گر گئے ہیں۔ ارے ایک مرتبہ مقتل کی طرف حسین بڑھے ہیں، اون و محمد کے جنازوں کو اٹھایا ہے۔ سنیں گے، اگر برداشت کر سکیں تو جملہ برداشت کر لیجئے گا۔ جب اون و محمد کے لاشیں آئے ہیں نا تو ایک مرتبہ زینب نے مصلی بچھایا، ایک طرف اون کا جنازہ رکھا، ایک طرف محمد کا جنازہ رکھا، درمیان میں زینب بیٹھ گئی، پیشانی کو سجدے میں رکھ کے کہا پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زینب کی کمائی تیرے دین کے کام آئی۔ اور جب بیویوں میں ماتم بپا ہوا تو زینب کہتی ہیں ارے ماتم نہ کرو، مجھے پرسہ نہ دو، مجھے مبارکباد دو کہ میرے بیٹے دین پہ نثار ہو گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ چند جملے اور پڑھنا چاہتا ہوں عزیزو، چونکہ زینب کے بیٹوں کا ماتم ہے، ثانی زہرا کے بیٹوں کا ماتم ہے، علی کی بیٹی کے لال کا پرسہ دینا ہے، جو شریک مقصد حسین ہے اس کے بیٹوں کا پرسہ دینا ہے۔ جب زینب کربلا سے چلی ہے اور شام کے دربار میں قافلہ پہنچا ہے اور شمر نے تعارف کرانا شروع کیا ہے اور بات سید سجاد تک آئی ہے اور یزید نے قتل کی بات کی ہے،
تو زینب نے آگے بڑھ کے کہا تھا کہ یزید کس کی مجال ہے، کس کی مجال ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی سید سجاد کو قتل کر دے۔ تو یزید نے پوچھا تھا یہ بی بی کون ہے؟ کہ یہ حسین کی بہن زینب ہے، کہ یہ اپنے بھتیجے کو بہت چاہتی ہے۔ تو شمر نے کہا تھا یزید تجھے نہیں معلوم، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کے بیٹوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، مقتل میں اس کے بیٹوں کے جنازے پڑے ہوئے تھے، یہ ان پہ ماتم نہیں کر رہی تھی، ان پہ گریہ نہیں کر رہی تھی۔ اس نے جب ماتم کیا فرزند فاطمہ پہ کیا، جب گریہ کیا حسین پہ کیا۔ ارے کوفہ و شام کی راہوں میں کبھی اس نے اپنے بیٹے کو یاد نہ کیا، جب یاد کیا فاطمہ کے بیٹے کو یاد کیا، جب ماتم کیا حسین کا ماتم کیا۔ مگر ہاں آزادارو، ایک وقت آیا جب دامن صبر زینب کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا، جب شام سے رہا ہو کر زینب مدینہ پہنچی ہے اور بیت الشرف میں پہنچی اور بیٹوں کے ننھے ننھے بستر دیکھے، اب مصلے دیکھے، ان کے حجرے دیکھے، تو زینب طلب کئی سینے خانہ میں بیٹھ کے کہا اے میرے بیٹوں نو محمد مجھے معاف کر دینا، میں اب تک تمہارا ماتم نہ کر سکی، تمہارا پرسہ بھی نہ دے سکی، آج میں تمہارا ماتم کروں گی۔ کبھی ان کا ماتم کیا، کبھی محمد کا ماتم کیا۔ زینب گریہ کرتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی ارے میرے دلارو، اب تک میں فاطمہ کے لال کا ماتم کر رہی تھی، میں زہرا کے بیٹے کو رو رہی تھی، آج میں تمہارا ماتم کر رہی ہوں، آج تم پہ آنسو بہا رہی ہوں۔ واہ محمد واؤنا وا مصیبتا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبون۔ لعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا ظلمت کا ولعن اللہ امتا سمیت بذالک فرضت بمولانا کننا معکم فنفوز معک۔